یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہوا ہے. جب تک وہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہے تو انسان ٹھیک ہے، جب تک وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہے انسان خراب ہے. اور وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، انسان کا دل. دل اگر جسمانی طور پر خراب ہے تو جسم خراب ہے، روحانی طور پر خراب ہے تو روحانی طور پر پورا جسم خراب ہے. دل کا تعلق جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی پورے جسم کے ساتھ ہے. تو یہ جو شخص نفس امارہ کے اندر ہوتا ہے نا جی، جب گناہ کرتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کو احساس تک نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ احساس کیا چیز ہے؟ احساس، یاد رکھیں، احساس دل کے اندر ایک فنکشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں دل کا کھٹکنا. اس کو ہم اپنے زبان میں احساس کہتے ہیں. یہ دل کا کھٹکنا کب ہوتا ہے؟ دل کا کھٹکنا اس وقت ہوتا ہے نا جی جب انسان گناہ کرتا ہے نا جی، گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر اگر نفس لوامہ ہوتا ہے تو اس کا دل کھٹکتا ہے، اس کا دل کھٹکتا ہے. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر ایک انڈیکیٹر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے. کوئی سمجھانے والا نہ بھی ہو نا جی، کوئی روکنے والا نہ بھی ہو. انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا جب دل کھٹکتا ہے نا جی تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے گناہ کیا. اور یہ علامت ہے نفس لوامہ کی. نفس امارہ کے اندر تو دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے جتنا مرضی. یہاں پر اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی 24 گھنٹے کی زندگی حرام کے اندر پل رہی ہے لیکن احساس نہیں ہے، مرنے کے دہانے تک پہنچے ہوئے ہیں، مرنے کے دہانے تک پہنچے ہوئے، سال 2 سال کے مہمان ہیں. ملک صاحب سال 2 سال کے مہمان ہیں لیکن احساس نہیں ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی احساس نہیں. پیسہ حرام کما رہے ہیں، کوئی احساس نہیں. بچے غلط راستوں پر چل رہے ہیں، کوئی احساس نہیں. اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ باپ خود کہتا ہے کہ جتوں مرضی لے آ کے دیو مینوں چاہیے، پاویں حرامی کیوں نہ ہوئے. تو جب ایک باپ اپنی اولاد کو یہاں تک فورس کرے گا، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو تمیز نہیں ہے حلال اور حرام کی. اور تمیز کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کے دل کے اندر جو کھٹک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی تھی وہ کھٹک ختم ہو گئی ہے، وہ انڈیکیٹر ختم ہو گئی ہے. اب یہ کھٹک اور انڈیکیٹر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں ہوتی ہے، یہ ختم کب ہوتی ہے؟ سوال یہ بنتا ہے. یاد رکھیں یہ ختم اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اس کھٹکتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، یار گناہ کر رہے ہو. دوسری مرتبہ کرتا ہے پھر کھٹکتا ہے، تیسری مرتبہ کرتا ہے پھر کھٹکتا ہے. جب وہ آدمی وہ گناہ کو بار بار کرتا ہے نا جی تو وہ دل کے اندر جو کھٹک موجود ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دل کے اندر جو ملامت موجود ہے یا دل کے اندر جو انڈیکیٹر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا آٹومیٹک، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. دل اس کو بتانا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. پھر انسان آہستہ آہستہ اس کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. پھر یعنی کہ وہ نفس امارہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہے. اس کی روحانیت اس گناہ کے اندر اتنی لت پت ہو چکی ہوتی ہے اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. بعض جو ہوتے ہیں نا جی ہمیشہ گندے رہتے ہیں، لوگ کپڑے گندے ہوتے ہیں، جسم گندا ہوتا ہے، ہمیشہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. ان کو اگر تھوڑے سے صاف کپڑے پہنا دو نا وہ بیمار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ عادت ہی نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں، نمازی پرہیزی رہتے ہیں، کبھی بھی اگر ان کا کوئی گندا کپڑا پہن لیں یا کوئی ناپاک ہو جائے کپڑا تو ان کو سکون نہیں ہوتا. کیوں؟ عادت ہے. تو اتنی روحانیت گندی ہو جاتی ہے کہ جتنی مرضی گندا کام کر لو پتہ ہی نہیں چلتا. بھئی کالے کپڑے کے اوپر کالے پین سے اگر لکیریں مارو گے تو کیا پتہ چلے گا؟ پتہ چلتا ہے؟ کالے کپڑے کے اوپر اگر کالے پین سے لکیریں مار دو آپ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا. پتہ اس وقت چلتا ہے جب کپڑا سفید ہو، جب ایک دوسرے کی اپوزٹ ہو تو تب پتہ چلتا ہے. تو گناہوں کے اندر اتنے لت پت ہو چکے ہیں نا جی کہ گناہ کر لو اس کے بعد اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل زندگی کی آخری سٹیج پر جا چکے ہیں. ویسے تو زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن جو ظاہری حالات ہمیں بتاتے ہیں
انسان تو ظاہر کا مکلف ہے نا جی، انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے. جو ظاہری حالات ہمیں بتاتے ہیں چند دنوں کے مہمان ہیں، سال 1.5 سال کے مہمان ہیں، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ دل ان کا جو ہے زنگ آلود اتنا ہو چکا ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے، شعور تک نہیں ہے. اگر آپ ان کو گھسیٹ کر بھی لے کر آئیں گے نا مسجد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مسجد میں اندر آ رہے ہوں گے، وہ آپ کو آگے بھیج کر پیچھے سے غائب ہو جائے گا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں. ہمارے والد صاحب اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اکثر یہاں پر نا بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے تو ان کو آگے لگا کر لے آتے تھے، چلو بھائی نماز کے لیے. تو اکثر ہم لوگ، ہمارے مشاہدے میں آتا تھا کہ جب والد صاحب اندر آتے تھے نا پیچھے سے غائب ہو جاتے تھے، پیچھے سے غائب ہو جاتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے مولوی صاحب کو کیا پتہ چل رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ جس کے گھر میں آئے ہو وہ آنے نہیں دے رہا. یاد رکھیں، نیکی کی توفیق جو ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں مولوی صاحب مسجد میں لے آئے ہیں، مولوی صاحب آگے چلے گئے، ہم پیچھے سے غائب ہو گئے، مولوی صاحب کو کیا پتہ ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری چالاکی ہے. ہم یہ سمجھیں کہ جس ذات کے گھر میں ہم آئے ہیں وہ ذات ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ احساس تک نہیں ہے، نفس امارہ کے اندر مبتلا ہے، دل سیاہ آلود ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں دل.